Our next panel explores the heart of CO2 talks: circularity, decarbonization, and inclusivity. Experts will share insights on circular economy models. Mr. Saifullah Minhas is the moderator of the panel discussion. He is Director, Delta Garments. I request him on the stage, please, sir. From the panelists, I will call Dr. Javeria, Head of Textile Testing Labs. Also, Dr. Arif Bashir, Director, Technical Operations, DG Cement. And at the end, Mr. Yasser Bucha, CEO of Buch Hospital. Please, thank you very much. Assalamu alaikum, and thank you everybody for joining us for this panel talk today. My name is Saifullah Minhas. My esteemed guests they have already been introduced, but we have with us Dr. Arif Bashir, who is Director Technical Operations of DG Khan Cement, which is a pillar of the cement industry. We have Dr. Javeria, who is the Head of Sustainability at TTI, and also a PhD in Business, Admin, and Operations. And we also have finally Mr. Yasser Bucha, who is the CEO of Buch International Hospital, one of the top 100 CEOs of Pakistan and a leader in real estate and healthcare. Decarbonization, circularity, inclusivity, all big words. جن پر کافی لوگوں نے پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں, کافی لوگوں نے زندگیاں اپنی لگائی ہوئی ہیں, لیکن آج کی جو آرگنائزرز ہیں دے ایکسپیکٹ کہ میں آدھے گھنٹے میں سارا کور کر لوں. تو یعنی کہ پورے جو دن کا ایونٹ ہے وہ آدھے گھنٹے میں بتا دوں کیا ہوا تھا آج. بلکہ یہ بھی نہیں جو COP 29, 28, 27 ساری باتیں ہوئی ہیں وہ آدھے گھنٹے میں کنڈینس کرنی ہے, چلنے کچھ نہیں ہوتا, ٹرائی کرتے. What I'm actually going to do is I'm going to narrow this definition down. I'm not going to talk about کہ decarbonization کتنی ضروری ہے. We all know that. I'm not going to say کہ inclusive ہو, marginalized communities کو ہمیں رکھنا چاہیے. That's a belief we should all have. And same goes for circularity. These are all important things. I don't think we need to go over them again. میرا جو انٹرسٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ بزنسز میں کیسے امپلیمنٹ کریں. If we can all agree کہ یہ اتنی ضروری چیزیں ہیں تو کیوں نہیں ہم امپلیمنٹ کر پا رہے؟ کیا بزنس مین دل کے برے ہیں یا کیا کوئی اور وجوہات ہیں such as market forces جن کی وجہ سے ان کی امپلیمنٹیشن تھوڑی سی رہ گئی ہے. So پہلا سوال جو ہے, I'm going to start with decarbonization once again because time is short and I will actually leave this question open. آپ کے خیال سے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے بزنسز کی ڈیکاربنائزیشن میں؟ اینڈ I would also like to add to that question, کیا بزنسز کی ذمہ داری ہے بھی یا نہیں؟ And I leave this question open to either of you because I think all of us can answer this question. I'm Dr. Javeria Shakil, Head of Sustainability and Climate Change, and I have done my PhD in Sustainable Business Models. Whenever we are taking out something from somewhere, we have to give it back. That is called the rule of empathy, which is a very basic principle. So whatever we are taking from the earth, we have to give it back as well. Or ایک تو یہ چیز, اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ وی ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل فار وٹ ایور وی آر ڈوئنگ. ہمیں اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. جو آپ نے دوسرا کوشچن سب سے پہلے پوچھا تھا, یہ آپ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی لینے کی ضرورت ہے, یہ بزنس اکاؤنٹیبل ہے یا نہیں ہے. دیکھیں, اف یو آر ڈوئنگ سم ایمیشنس یو آر رسپانسبل فار اٹ. If you are taking certain resources, either the virgin one or the recyclable one, you are responsible for it. اور آپ نے جو ہے وہ give it back کرنا ہے in any form. اب وہ فارم آئیڈینٹیفائی کرنا, وہ اسٹریٹجیز آئیڈینٹیفائی کرنا, وہ کام ڈیفینیٹلی بزنس کی اور اس کے اوپر لائے کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ڈیکاربونائزیشن پاسبل ہو سکتی ہے, بٹ ناٹ دی نیٹ زیرو جو اب آئیڈیل 2025 کا جو ٹارگیٹ ہے. وہ اٹس لائک کہ ابھی ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کر سکیں جو ود ان دا سپلائی چین ہو سکتے ہیں. اف یو آر گوئنگ فار سپلائر ٹیئر 1, ٹیئر 2 اور آئدر ٹیئر 3, اگر ہم ٹریسیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, کیونکہ اس کے اوپر آج بہت زیادہ بات ہو رہی ہے ٹریسیبلٹی کے اوپر, بیکاز آف دا ڈیفینیٹلی EU ریگولیشنز. اور آج ہی بالکل ESPR نے اپنا ایک اسپیسیفک لیجسلیشن جو ہے وہ آؤٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے مینڈیٹ کیا ہے فار دا ٹیکسٹائل سیکٹر ہیز ٹو بی report within 2 or 3 years. اس کا مطلب ہے the burden is going to be really real. اچھا, اب اگر it's going to be really real تو ہم اس کے لیے کیا steps لے رہے ہیں اور ابھی ہم تک اس کے لیے کیا کیا ہے؟ تو ڈیکاربونائزیشن کے لیے تو to be very honest, if I see the small medium enterprise, ابھی میں large enterprises کو بالکل اس میں نہیں لے کر آ رہی and not the small ones. لیکن SMEs they are unable to and haven't calculated even their GHG inventories.
سو ڈیکاربنائزیشن کا دا فرسٹ اسٹیپ از دا GHG انوینٹری. اور اگر آپ نے GHG انوینٹری کی نہیں اپنے اسکوپ 1 اور اسکوپ 2 بھی اچھے سے کیلکولیٹ نہیں کیا تو اسکوپ 2 تو بالکل ہی آؤٹ آف کوشچن ہو جائے گا, وچ فالز انڈر دا فارم آف دا ٹریسیبلٹی. اب وہ آپ کو رپورٹ آؤٹ اگر کرنا ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری مچ شیور کہ آپ کا اسکوپ 1 اور اسکوپ 2 کیا ہے. اب ونس یو آر گونا ڈو اٹ دین آپ اپنے ڈاؤن ورڈ سپلائرز اور اپ ورڈ سپلائرز یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ دے آل ول بی کنیکٹڈ ٹوگیدر. بٹ اگین دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ ٹریسیبلٹی جو ہم را مٹیریل ایکسٹریکشن سے تو گارمنٹ ریڈی کے اوپر جا رہے ہیں دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزیلی پاسبل. سم ون ہیز سیڈ اٹ دیٹ اٹ از پاسبل, کچھ نے کہا یہ بالکل ناممکن ہے. لیکن اگر ہم اس کو ماڈیول بائی ماڈیول یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے تو ایونچولی دیر کمز اے ٹائم جہاں ہم سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں. تو ون اسٹیپ مائٹ بی گورنمنٹ ریڈی کے اوپر, آپ کی GHG انوینٹریز اگر ریڈی ہوں تو آپ ڈیکاربنائزیشن کا سوچ سکتے ہیں. سیکنڈ اسٹیپ مائٹ بی یو آر ٹیکنگ اپ یور جو یارن پروڈکشن کر رہے ہیں یا فائبر پروڈکشن کر رہے ہیں آپ ان کی طرف جا سکتے ہیں, یا جو فیبرک پروڈکشن کر رہے ہیں. اینڈ دین دا لاسٹ اسٹیپ مائٹ بی دیٹ یو ول انوالو آل آف دوز فارمرز جو کہ مائٹ ناٹ بی ریڈی یٹ, اینڈ ان پہ بہت سے کو پتہ بھی ہوگا جیسے WWF نے ابھی بتایا کہ دے ور دا فرسٹ ون ہو ہیو ڈن اٹ ان 2015 اینڈ اسٹل دے آر ڈوئنگ اٹ ویری گریٹ. اور بہت بڑی کمپنیز جو ہیں وہ اس ساتھ اٹیچ ہیں, بڑی کمپنیز اٹیچ ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ دوز اسمال اینڈ میڈیمس, ہم ان کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے وین ایور یو ٹاک اباؤٹ ٹریسیبلٹی اینڈ ان ٹرمز آف ڈیکاربنائزیشن. تو اور ایز اے ہول نیشن اگر ہم اس کو دیکھیں تو تب بھی جب تک آپ کی GHG انوینٹریز اچھی طریقے سے مینیج نہیں ہو سکیں گی کمپنیز کی, they won't be able to proceed. So on a side note, if any SME needs help with GHG tracking, they can also contact you, if I'm not mistaken. Yeah, exactly. Right. So, but I'll just now give this question to the businessmen as well. Do you really think it's your responsibility کہ آپ پہلے آپ بزنس کھڑا کریں اس کے بعد آپ لوگوں کو روزگار پرووائڈ کریں؟ یو آر بیسکلی کریٹنگ اے پروفٹ سیکنگ انسٹیٹیوشن. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز وچ آر obviously very important, but is it your responsibility to do it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. یس, اٹ از دا رسپانسبلٹی آف بزنس ایز ویل, بٹ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. ہم میں سے کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ ہم نے آخرت میں جواب دینا ہے اپنے اعمال کا؟ اگر ہے تو پھر اس پہ رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. ادروائز وی آر رسپانسبل فار آور ڈیڈس, اینی تھنگ دیٹ وی ڈو. اینڈ پرائمرلی ایز وی ہیو کنیکٹڈ ٹریسیبلٹی ود کمپلائنس, میں اس پہ ایک چیز ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. میرا تعلق ٹیکسٹائل سے نہیں ہے, بٹ آج میں نے کافی کچھ سیکھا ہے ٹیکسٹائل کے بارے میں. ٹریسیبلٹی ہونا, اس کے بعد کمپلائنس ہونا, اور کمپلائنس اس لیے ہونا کیونکہ بزنس نہیں ملے گا. اس میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کمپلائنس ضروری ہے کیوں. وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ بیکاز وٹ ایور وی آر ڈوئنگ, اف وی آر اونلی ڈوئنگ کہ سیٹ بیلٹ میں نے اس لیے پہننی ہے کیونکہ چلان نہ ہو جائے, دین وی ہیو اے سیریس پرابلم ود آور سیلوز. سو میں اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو یہ انکریج کروں گا کہ وٹ ایور یو ڈو ریگارڈنگ انوائرمنٹ, پلیز فائنڈ دا وائی. When you know the why, you are in a better shape to implement it. And same goes for the business. اگر ہمیں compliance کی why پتہ ہے تو we are responsible for that. That's an excellent response. And now to Dr. Arif Bashir. As I understand, cement کی کافی contribution ہے to global carbon emissions. True. But once again, I would pose the same question to you. Do you think like so میرے ذہن میں جو ایکچولی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, دس از واٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریزالو ان مائی اون ہیڈ, کہ آف کورس اف وی کین ڈو اٹ فار فری اٹس ویری نائس, بٹ اف یو ٹیکنگ اوے ریسورسز فرام ادر بزنس بلڈنگ ایکٹیویٹیز ان آرڈر ٹو ڈیکاربنائز, وہ شاید اچھی بات نہیں ہے. ان سمپل ورڈس کہ اگر ہم سیمنٹ کی انڈسٹری کی گروتھ کو کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کر رہے ہوں تو شاید وہ ٹھیک چیز نہیں ہے, بیکاز زیادہ وقت کی ضرورت اس ٹائم پر کیا ہے. دیٹس دا کوسچن ان مائی مائنڈ. سو وڈ یو ہیو سم کامنٹس آن دیٹ؟ بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ایاز, آلسو ٹو یو. How much time do we have? Not much. Right, because today I've got an opportunity to talk to the industrialists, to the academia, and to the students. So I want to deliver knowledge as much as is possible. So I would start from the cement industry, that is global cement industry, that in the global level we are producing nearly 4 billion tons of cement annually. And 50% of that cement is being produced is in China. And about 0.6 billion tons is produced in India.
And in Pakistan, we are producing, or rather installed capacity is nearly 90 million tons per annum. So I'm so glad to share with you that Pakistan is among top 10 countries in the world to produce nearly 90 million tons per year. But how much carbon dioxide we are emitting from the cement manufacturing process, that's really interesting to know, is 7%. 7% of carbon dioxide in the world is being emitted through the cement manufacturing process. And I would start from your question of responsibility, and that is on the platform of DG Khan Cement, Nishad Group, how much responsibility we are feeling and what we have done so far. I will not talk about that we will be doing in future, but what we have done so far, I'll like to share with you. On the cement manufacturing process, where I said 7% goes to the atmosphere, there are three major areas from where the carbon dioxide is being produced. One is, of course, the limestone factor, which is the calcination of limestone, producing carbon dioxide. The second is the consumption of fossil fuel, and in the cement manufacturing process, 45% of the input cost comes from the fuel burning, and that is primarily coal. And huge carbon dioxide emissions are being produced after fossil fuel burning. And the third important area, of course, is the power generation. Whether producing it from the gas or from the oil or from the coal is generating carbon dioxide. And I wish that Hamad Nakisa would be here to see that what we have done at our factory to conserve water. And water pumping itself is a cost. And I start from that we have developed 6 reservoirs to control and store water, about 300,000 cubic meter from the monsoon rains. Otherwise, it would be going out in the waste. So we collect that water, treat that water, and use it for the process and for the cultivation. And I would request that if you people can visit our factory and see yourself that how we are working on rainwater harvesting. The second area we are not using fossil fuel, rather we have, very briefly I tell you, we have substituted 30% of the coal consumption by using the alternative fuels. When I say the alternative fuel, means that we are using MSW, the municipal solid waste, the poultry waste, the agricultural waste, the dried fuels, and there's a long list of waste materials, including the shoe industry waste and the textile waste and sugar waste, that we are using to substitute the imported coal. Thereby, we reduce the carbon dioxide emissions significantly, is about 32%. Dr. Arif, if I may ask a question on this. Yeah. जो आपने alternative fuels लेकर आए हैं, do they cost more or less than traditional fuels? Well, it's not a matter of economy. Here, we are talking about reducing carbon dioxide. But of course, it has financial benefits, definitely. Because that's a good thing, right? Because that means that eventually it benefits your business and you can grow your business, Right. thereby benefiting Pakistan, because Pakistan को इस time पे cement industry growth की शदीद ज़रूरत है. That's So the point that I'm trying to get is, I think कि decarbonization is the need of the hour, but it has to be done in a way which helps businesses, not harm them. Right. That's right. And I'll move on to our second segment now, and I wanted to talk about circularity. अब मज़े की बात यही है, राइट, ऑन दिस वेरी नोट कि किस तरीके से मार्केट फोर्सेस हेल्प करती हैं. मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हूँ. मैं जब अपने कस्टमर के पास जाता हूँ, दे आस्क मी अबाउट सर्कुलरिटी. मैं कहता हूँ हमारी फैक्ट्री का 99% वेस्ट जो रिसाइकिल होता है, और उनकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं आती है, बाकी उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती. लेकिन देन आई टेल देम कि सिर्फ मेरी फैक्ट्री नहीं, हर फैक्ट्री में भी ये हो रहा है, क्योंकि हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट करता है कि जो हमारा वेस्ट है वो आगे से रीसेल करते हैं, और जो ख़रीद रहा है वो आगे से उसको रिसाइकिल करके किसी और काम के लिए इस्तेमाल करे. यासिर भाई, you obviously you have a hospital. आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंगल यूज़ होती हैं. Are you able to implement that same level of circularity in your hospital as well? जी हमने कोशिश की है. फॉर एग्जांपल जो मेडिकल वेस्ट है उसको तो आप अभी तो इंसिनरेशन इज़ द ओनली ऑप्शन, बट हमारा जितना भी मेडिकल इक्विपमेंट और टूल्स होते हैं उसके लिए हमने वी हैव फॉर्म्ड CSSD इन आवर हॉस्पिटल, दैट्स अ सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन यूनिट, एंड वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जितना ज़्यादा एक चीज़ को स्टेरिलाइज कर सकें एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर. एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरर्स जो रिसाइकल्ड चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी होती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप उसको प्रॉपर स्टेरिलाइज करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कंटामिनेशन.
So this is one. Second is not related to primarily directly healthcare, but hospital के अंदर किसी भी building के अंदर water consumption होती है. So हम अपने water को दोबारा कोशिश करते हैं कि जितना maximum हम reuse कर सकें वो करें. Especially in those areas जहाँ पे drinkable water की ज़रूरत है, cooking के water की ज़रूरत है, washable water की ज़रूरत है. So we are trying to do circulation over there. On the same note, interestingly हम जब construction कर रहे थे तो I would just like to share this with you so that you know शायद किसी को motivation हो इस तरह की चीज़ करने से. तो रोज़ाना जो हमारा सीमेंट बचता था उस सीमेंट से हम कोई ना कोई आर्टिफैक्ट बनाते थे और वो तमाम आर्टिफैक्ट आज हमारे हॉस्पिटल के अंदर एज सोवेनियर्स पड़े हुए हैं. सो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग जहाँ पे आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दैट? वाज इट वो वैसी शौक था या वाज इट मोर? मैं वही बात करूँगा जो पहले मैंने आपसे कही थी. कंप्लायंस की वजह पता होनी चाहिए. आई थिंक हमें बड़ी क्लियर डायरेक्शन है इस चीज़ की हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि चीज़ को ज़ाया नहीं करना. सो कोशिश पूरी यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को ज़ाया होने से बचाया जाए. बिल्कुल, वंडरफुल. डॉक्टर जावेरिया, यू आर इन अ वेरी यूनिक पोजीशन कि आपने एकेडेमिया में बहुत टाइम गुजारा है. पीएचडी करना आसान काम नहीं है और आपने उसके बाद ऑब्वियसली इंडस्ट्री में भी टाइम गुजारा है. सो गिव अस योर थॉट्स ऑन सर्कुलैरिटी कि पाकिस्तान में सर्कुलैरिटी कितनी है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कितनी इनफॉर्मल है, कितनी फॉर्मलाइज्ड है? अच्छा, thanks to us and thanks to the resources that we had so far, अभी तक जो पाकिस्तान के रहे हैं वो इतने कंजर्व रहे हैं कि एज अ नेशन हम कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक टीन का डब्बा भी है ना हमारा, वो भी रिसाइकल हो जाता है, ठीक है, एंड आई एम श्योर वो भी बिक जाता है, उसकी भी एक वैल्यू है. इसी तरह शीशे की बॉटल है, वो से लेके हर चीज़ तकरीबन रिसाइकल हो जाती है. इसी तरह अगर आप सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठा के देखें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी पेट के ऊपर, पेट रिसाइकलिंग जिसको हम कहते हैं, वो आने वाले टाइम के ऊपर उसमें बहुत ज़्यादा जगलिंग होना शुरू हो जाएगी. जो वाटर बॉटलर्स हैं स्पेसिफिकली वो, और जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो इसके लिए जगल अप कर रहा होगा. दे बोथ वांटेड टू हैव द रिसाइकलिंग. अब ये दिस काइंड ऑफ यूनिक फिनोमेना टेल अस दैट वी आर इन वेरी गुड पोजीशन. और अभी आपको आज भी जैसे JIZ ने भी बताया कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा यूनिक है इस सेंस में कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हमारे पास इस वक्त है रिसाइकलिंग का. और यहाँ पे रिसाइकलर के जो आज एसोसिएशन के भी बैठे हुए थे बाजवा साहब, वो भी आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन सिर्फ हमें कोई चैनलाइज नहीं कर रहा, हमें कोई बता नहीं रहा. अब वो कैसे बता सकता है? जैसे हम एक प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी रिसाइकलर्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें, उनको सर्टिफाई करें और उनको सर्टिफाई करके हम उस लेवल के ऊपर लेकर आएँ जहाँ पे हमको रिकॉग्नाइज करवा सकें बाय द ब्रांड्स, एंड देन ब्रांड्स वुड बी यूजिंग इट. हम बताएं 70%, 80%, 90% कितनी परसेंट रिसाइकलिंग हुई भी है इसके अंदर, और फिर देन इवेंचुअली दे आर गोइंग टू यूज़ इट. क्योंकि आने वाले टाइम में जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फॉल करता है उसमें जो रिसाइकलिंग का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेटली इफ़ वी हैव अ बैकग्राउंड फ्रॉम द एकेडेमिया साइड एंड फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड, इट्स अ वेरी गुड मिक्स कि आपका प्रैक्टिकल भी है एंड देन थ्योरेटिकल भी है. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड all of these whatever the legislations, SOPs are coming up, और ब्रांड्स के साथ आपने उसको टारगेट कैसे करना है और नए नए सोल्यूशंस, वो ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड ही हैं, वो इनोवेशन बेस्ड ही हैं, वो आपने लेकर कैसे आने. तो इस तरह के प्रपोजल्स पे हम काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम भी यही करें, इसी डायरेक्शन में ही करें जहाँ पे हम सर्कुलैरिटी को प्रमोट कर सकें. क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो अगर आपने CSRD विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मिनी पार्ट ऑफ इट इज़ द CSDD, अगर आप इसको देखें तो इसमें एक स्पेसिफिकली ये चीज़ है जिसमें रीयूजेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी इज़ गोइंग टू बी द मेन कंपोनेंट ऑफ इट. एंड ऑल ऑफ दोज कंपनीज हु आर एक्सपोर्टिंग टू यूरोप और टू दिस साइड, दे हैव टू रिपोर्ट ऑन देयर दिस लेजिस्लेशन. अब ये डिस्क्लोजर्स उनको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं बैक एंड के ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. उसके लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको जितना भी हम उसका शेयर जो है वो सपोर्ट भी कर सकें, बल्कि उसको ग्रोथ की तरफ भी लेके जा सकें. अच्छा, सो मुझे काफ़ी क्या कहते हैं ये इंटरेस्टिंग बात लगी दैट यू थिंक वेरी हाईली ऑफ पाकिस्तान सर्कुलैरिटी. श्योरली देयर इज़ अ बिजनेस केस फॉर इट इज़ वेल कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि एज अ नेशन ये हमारी में ये हमारे मॉरल कंपस का हिस्सा है कितना बड़ा कि वी हैव टू रिसाइकल एंड वी हैव टू कंजर्व. तो जस्ट वंस अगेन यूजिंग माई बिजनेस माइंड कि ये चीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है इन द ग्लोबल मार्केट. डॉक्टर आरिफ, जस्ट मूविंग ऑन टू सीमेंट. अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता सीमेंट में वेस्टेज ज़्यादा है, कम है, हाउ उसके मैन्युफैक्चर में, एंड हाउ वाज इट डेल्ट विद? हाउ इज मैन्युफैक्चर? हाँ जी, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में वेस्टेज ज़्यादा है, कम है, या कम है, एंड हाउ इज इट डेल्ट विद? No, it's not.
انفیکٹ جب سیمنٹ انڈسٹری کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو کویشچن ذہن میں آتا ہے وہ ڈسٹ ایمیشنس کا آتا ہے کہ گوئنگ ان ٹو دی ایٹماسفیئر دیٹس دی ویسٹ از اباؤٹ 5%. تو اب جو ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں اس میں 100% جو ڈسٹ ہے وہ کیپچر ہوتی ہے تھرو الیکٹروسٹیٹک پریسپیٹیٹر اور تھرو دی بیگ فلٹرس اینڈ اٹ از ریسائکلڈ اگین. Right. So there's nothing is waste in the atmosphere. And for the water treatment, for example, sewage water treatment, we are doing it. And whatever water we clean, we use it for the cultivation. And the solid mass is again not a waste. We burn it in the burner to substitute the fossil fuels. So in our dictionary, there is nothing like waste. Every fraction can be utilized one way or another. That's brilliant. Do you think there's a shortage of support from academia and from government sectors for the cement industry? या linkage is strong है, like universities like GCU and so on. उनकी Dr. Faiza is sitting in front of me, but I sadly say that I've been dealing with NUST, with FAST, with LUMS, with Punjab University, with UET, with JIK, with Namal University, but I'm not getting a positive response from the academia, because we are ready to start the applied research project with them in collaboration with industry. Right. And still I feel, honestly, there's a room for improvement, and students come forward, undergraduate, graduates, postgraduates, and carry on research projects with us. And at present, 2 students are doing PhD with me, and 2 are doing MPhil with me. And that's all because of the interest taken by one of the professors in UET. But I look forward to more collaboration with Government College University. Thank you. we'll come back to Dr. Faiza and ask her as well کہ کیوں نہیں collaboration زیادہ ہو پا رہی. تو ہمارا question and answer session ہمارے اس کے بعد جو ہوگا. But very quickly I'll just move on to inclusivity because once again time is short. Interesting figure تھا ایک کہ I mean when we think of inclusivity we think of the gender gap کہ خواتین کی کتنی کمی ہے ورک فورس میں جتنی ہونی چاہیے. انٹرسٹنگ اسٹیٹ یہ ہے کہ گلوبلی اٹس اباؤٹ 55.6% خواتین امپلائڈ ہیں. ساؤتھ ایشیا میں 25% ہے, پاکستان میں بھی 22% ہے. تو وی آر ایون بیہائنڈ ساؤتھ ایشیا, تو لیٹ الون دا ورلڈ. تو بٹ اٹس آبویسلی ناٹ جسٹ ویمن, اٹس آلسو مارجنلائز کمیونٹیز, اٹس آلسو ڈسیبلڈ کمیونٹیز جن کو ہم نہیں اپنے انڈسٹری ورک فورس میں لے کر آ پاتے. یاسر بھائی, ایک فلوسافیکل ڈبیٹ ہے جس کی بڑی ریئل ورلڈ امپلیکیشنز ہیں, ایکوالٹی آف اپرچونیٹی اینڈ ایکوالٹی آف آؤٹ کم. کچھ لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ جی اتنے پرسنٹ ہونے چاہیے, جتنے خواتین دنیا میں ہیں اتنے پرسنٹ ورک فورس کا 50-50 فار ایگزامپل ہونے چاہیے, اتنے پرسنٹ یہ کمیونٹی ہونی چاہیے, اتنے یہ ہونا چاہیے, اس سے کوٹاز ہونے چاہیے. اینڈ دین دی ادر سائڈ آف دا ڈبیٹ از کہ نہیں, یہ بزنس کا کام نہیں ہے کہ وہ بتائے, ان کو صرف میرٹ پہ ہائر کرنا چاہیے. اٹس ناٹ دیئر جاب ٹو سے کہ کتنے بندے ہونے چاہیے کون سی پوزیشن میں, اٹس دیئر جاب ٹو ہائر دا بیسٹ فار دا جاب. اینڈ دین اٹس دا جاب آف دا گورنمنٹ ٹو انشور کہ جو اپرچونیٹی ہے ٹو گرو یا اپرچونیٹی ہے ایجوکیشن کی یا اچھی زندگی کی, وہ سب کو برابر کی ملے. تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آئی ایگری, انکلوسیوٹی ہونی چاہیے, ہر چیز میں ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے. بٹ لیٹس ایکسیپٹ اٹ, دیر آر سرٹن تھنگس جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی طریقے سے بنایا اور کسی کو کسی طریقے سے بنایا. فار ایگزامپل, آرفنیج کے اندر اگر ہمیں مائیں چاہیے تو ہم اس کے لیے جینٹس کو نہیں رکھ سکتے. جو ماں کی شفقت ایک عورت میں ہوتی ہے وہ مرد میں نہیں ہوتی. اسی طرح بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں پہ جو فزیکل اسٹرینتھ چاہیے جو ایک میل کے پاس ہوگی وہ ناٹ نیسسریلی ہر فیمیل کے پاس ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے علاوہ بہت سارے اور شعبے ہیں جہاں پہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے, جہاں پہ جسم کے پورے ہونے کا یا جسم کے کسی حصے کے نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں ہے. پرائمریلی آپ کو دماغ چاہیے, تو اس کے لیے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انکلوسیوٹی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ہیلتھ کیئر ایک ایسا پروفیشن ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں وہاں خواتین زیادہ ہی ہوتی ہیں, بیکاز آپ کی موسٹلی نرسز جو ہیں وہ فیمیلز ہیں, آپ کی موسٹلی گائنیکالوجسٹ فیمیلز ہوتی ہیں. اسی طرح ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہم انکلوسیوٹی کے اوپر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں, اینڈ الحمدللہ وی ہیو پیپل who are physically challenged, but they are working with our team members, and in most of the cases they are the good performers. So I think there is never a difference, the difference is only here. ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہوا, اور ہر کسی کو موقع دینا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس تمام ہاتھ پیر ہیں اور اس کے بعد بھی ہم وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں کرنے چاہیے. سو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا سمجھ سے تعلق ہے.
Dr. Javeria, what is your opinion कि once again responsibility किस पर आती है? Does it start earlier or does it start with today कि businesses need to be more inclusive in the hiring practice? आपको problem कहाँ नज़र आ रही है? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ESG सस्टेनेबिलिटी की फील उठा के देखेंगे ना, इट्स मोर लाइक फेमिनिस्ट. और द रीज़न इज़ विच एवरी वन सेज इज़ कि द वुमेन इज़ मोर क्लोज टू द मदर नेचर. सो वो महसूस कर सकती है ज़्यादा कोई भी इन्वायरमेंटल और द सोशल रिस्क है उससे रेलिवेंट, और उसके हिसाब से वो सोल्यूशंस भी आइडेंटिफाई कर सकती है. तो ये तो फील्ड की बात होगी, और इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा थ्राइविंग, इफ़ यू विल सी सस्टेनेबिलिटी रेलिवेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें पुश नहीं करना चाहिए कल्चरली बेस्ड. अगर हम कोई फिगर्स मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स नॉट राइट. ठीक है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि आपकी कुछ नेचर का पार्ट है, वुमेन कैन डू इट बेटर, तो ट्राई टू डिवाइड दैट रोल, डू नॉट पुश इट टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक थिंग. हाँ, हमें अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, हमें उनको अपना बताना चाहिए, इंडिपेंडेंट करना चाहिए, बट डू नॉट नेसेसरली के पुश देम टू हैव अ बर्डन फ्रॉम द होम साइड एज वेल, and then taking the pressure from the work as well, just to have a more inclusive culture in Pakistan. That's not all right, क्योंकि उसके लिए हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. हाँ, इस तरह की चीज़ हो सकती है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस वो इतनी फ्रेंडली हों, आप उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें और उनकी उन नीड्स को केटर करने की कोशिश करें, विच इंक्लूड्स लाइक मैटरनिटी लीव हो गई आपकी, जो डिसेबिलिटी होती है, वो उन नीड्स को आइडेंटिफाई करें, उससे रेलिवेंट एक बहुत अच्छी फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं, वो अप टू डेटेड हों, देन यू कैन से दैट यू हैव अ इंक्लूसिव कल्चर. हाँ, इंक्रीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 CVs आए हैं, उन 10 CVs में से आपने अगर 7-8 उसमें वुमेन कहते हैं, तो इसका मतलब है द मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स टू गेट द जॉब, तो आप उनको ट्राई टू हैव अ इंक्लूसिव कल्चर नाउ, उसको बैक्ड करें बाय सम डेटा, तो देन आप कह सकते हैं कि हाँ, एक अच्छा इंक्लूसिव. लेकिन उसको पुश अभी हमें स्टेज पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एवरी कल्चर इज़ डिफरेंट, उसके डायनामिक्स और हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट मलेशिया, इफ आई टॉक अबाउट थाईलैंड, वहाँ पे एवरी अदर वुमेन इज़ वर्किंग अलॉन्ग विद लाइक 2 or 3 kids, बिकॉज दे हैव अ काइंड ऑफ दिस सपोर्ट सिस्टम. सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का स्कूल है, इवनिंग का भी स्कूल है. अब आप इस तरह का सपोर्टिव कल्चर होगा तो देन यू कैन एक्सपेक्ट देम टू वर्क. लेकिन अगर वो ऐसा कल्चर नहीं है, तो इट मीन्स दैट यू आर पुशिंग देम टू गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स, जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेशन और ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है. That's very interesting. And Dr. Arif, in your years of experience, and mashallah, the wisdom that you accumulated over the years, what have you seen are the biggest challenges to building more inclusive workplaces? I know Nishat Group is a leader in inclusivity और काफ़ी forward looking group है, तो सबसे बड़े challenges क्या face किए हैं inclusive workplaces बनाने में? Well, if you talk about cement industry, इसमें तो बड़ा कम चांस है वैसे वुमेन का, लेकिन फिर भी हमारे सीमेंट सेक्टर में इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन शेयर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन लेबोरेटरीज and other jobs, we have given jobs to the women and they're working quite efficiently. On the manufacturing side, yes, it's a tough industry, it's an open area, there's less chance for women. But overall, if you talk about Nishat Group, I'm sure some of the people from Nishat Group are also sitting here. I think overall it's more than 60,000 people are working in our group. And in textile sector alone, if you look at, I think it's more than 60% women are working in the textile sector. Yeah, that's the statistic I have. That's very impressive, sir. That is a very impressive statistic. Just before we conclude, right, and before we open the floor for questions, I would just like one key takeaway from each member of this panel. One key takeaway, एक actionable point जो आपके ख्याल से आपकी audience जो है जिससे फ़ायदा उठा सकती है. Based on your years of experience and based on the discussions that we've had today, it can be regarding decarbonization, inclusivity, circularity, or any theme that connects all three. Just one key takeaway, simple so that they can take it home and think over it and reflect. So one key takeaway from each of you. मेरा टेक अवे ये होगा जी कि कंप्लायंस इज़ द स्टार्ट नॉट द एंड. कंप्लायंस के बाद कहानी शुरू होती है. इस कॉन्सेप्ट को अब हमें अपने आप को समझना चाहिए. Dr. Javeria. My takeaway is that, which I have seen specifically in the industry, is आप transparent हो जाएं. ठीक है, I know it's very hard, but little bit आप ज़्यादा डाटा ना शो करें, कम डाटा but the transparent डाटा और integrity वाला डाटा.
کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو دکھا رہے ہیں وہ سچ ہے. کمپلائنس کی رپورٹس آپ کی بیک بائی سم لائک مانیٹرنگ کمپلائنس بیک اینڈ کے اوپر اس طرح کی نہیں ہو رہی ہیں, کیونکہ جب تک ہمارے پاس ٹرو ڈیٹا نہیں ہوگا یا ہم ٹرو ڈیٹا آگے نہیں دکھائیں گے ہم کبھی بھی ایکشن نہیں لے سکیں گے, اور وہ رائٹ ایکشنس نیور لیڈس ٹوورڈز دا رائٹ پاتھ, اور رائٹ پاتھ کی وجہ سے ہم کبھی بھی بزنس گین نہیں کر سکتے. I have one question for the participants. Can I ask? Of course. Can anybody tell me that in Lahore we are generating about 8,000 tons of solid municipal waste? In your opinion, what is the mechanism to dispose it off in an environment friendly manner on permanent basis? Can anybody give me an answer? Anyone? Mike. میری کوئی فرق نہیں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ محمود بوٹی کی سائٹ تھی, اس کو انہوں نے اب وہاں پہ میتھین گیس کا اور وہ بایو میس پروجیکٹ انہوں نے اسٹارٹ کیا. اس طرح سے باقی بھی سائٹس ہیں. آن پریویس سنڈے آئی واز ٹریولنگ ٹو فیصلہ آباد, اور میں رستے میں 2-3 اس طرح کی سائٹس دیکھی تھیں. سو اٹس اے ویری گڈ پروجیکٹ. اس طرح سے اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے سنا تھا کہ جب میں پڑھ رہے تھے کہ یہ تھا کہ یہ کوڑا باہر بیچا جا رہا ہے ٹو ٹرکی الیکٹریسٹی بنانے کے لیے, اور اس طرح سے. تو اگین لاجسٹک سپلائی چین کے بہت سارے مسئلے آتے ہیں. پھر پاکستانی ہیں وہ عجیب چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں بجائے کوڑا کے, کمٹمنٹ نہیں کرتے پراپر. سو آئی تھنک جس طرح سے یہ چیز اب ہو رہی ہے اٹس اے ویری گڈ تھنگ کہ آپ ایک جگہ پہ اس کو ڈمپ کریں, اس کو پھر کچھ عرصے تک وہ جب ختم ہو جائے گا ڈسپوز ہو جائے گا, اور وہ جو ہے ہمارے نیچرل گیسز آپ کو مل سکتی ہیں, اس کی آپ کو پیسٹیسائڈز اور ایسی چیزیں مل سکتی ہیں. تھینک یو. سر آپ نے کی ٹیک اوے ایک دینا ہے کہ My takeaway is that this municipal solid waste can be used partially in the cement manufacturing process as a substitute of imported coal. We can generate biogas to produce power, and we can also produce compost, the natural fertilizer from it. So my take is that we should start working on the project where we can dispose it off completely and permanently rather than giving it to the landfill site, because landfill sites are discouraged elsewhere in the world. Thank you, sir. سر مجھے اجازت. دیکھیں میں ابھی ڈی ایچ اے گیا تھا, اور ڈی ایچ اے کے جے وی کو جو بریگیڈیئر ندیم ہیں ان سے میں ملا جا کے, تو میں نے ان کو ایک ویڈیو شیئر کی کہ جو ڈی ایچ اے کے جتنی کلیکشن ہوتی ہے وہ اس کی اسارٹمنٹ, وہ جو لیبر وہاں پہ ہوتی ہے وہ لے کے پلاسٹک بوٹلز نکال کے دے سیل اٹ. ٹھیک ہے. انگلینڈ میں جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پہ کونسل اس کا ٹینڈر نکالتی ہے, ان کے پاس 3 یا 4 بنس ہیں. ٹھیک ہے. وہ اسارٹمنٹ اسٹریٹ اوے ہو جاتا ہے کہ بایو ڈیگریڈیبل, ریسائکلیبل. اچھا اس کے ڈیز بھی فرق ہیں. لائک وینسڈے کو جو گاڑی آتی ہے وہ گلاس بوٹل یا پلاسٹک بوٹل اسپیسیفک ایک گاڑی ہے جو اس کو لے کے جائے گی. اسی طرح انہوں نے سائٹس بنا دی. اس کے بعد وہ ٹینڈرنگ کرتے ہیں, اینڈ دے میک اے ویری گڈ اماؤنٹ آف منی فرام دیٹ. مطلب مجھے یاد ہے کہ میرے ایک اور نیفیو ہے, اس کا ریسائکلنگ ہے, تو اس کو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں 55,000 پاؤنڈ کا ایک ٹینڈر لیا میں نے, اور وہ سیکوینس ہوتا ہے اور اس پہ بڈ ہوتی ہے. سو آئی تھنک کہ دیٹس اے لاٹ آف منی. اچھا اف وی گو اکراس دا بارڈر, انڈیا میں یہ پریکٹس شروع ہو گئی ہے. لدھیانہ میں ایک ایڈ ہے جو اکثر یا ادھر جو بارڈر پہ جو چیز ہے وہ ریڈیو ہم پک اپ کر لیتے ہیں. تو ایک دن میں نے اس کو اپنی پرگمیا ممبرس کو بھی سنایا کہ بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے کہ بٹوارا ہونے لگ گیا ہے. تو ماں نے کہا کہ پھر بٹوارا ہونے لگ گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں اماں جی بٹوارا ہے کوڑے دا, ہن تسی ہے ہرے رنگ دے ڈبے ہے کوڑا پانا ہے, دوسرے دوسرا. دس از واٹ دا انکلوسیوٹی, سرکولیرٹی, دیٹ آل کنیکٹس. بیکاز سسٹینیبلٹی تو ایک نام ہے, لیکن یہ کمیونٹی کو کنیکٹ کر رہا ہے, ایس ڈی جیز کو کنیکٹ کر رہا ہے, اور یہ اپنے گھر سے پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ از اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ. دیکھیں چاہے الیکٹرسٹی کی کنزپشن ہے, چاہے ہمارے ہیبٹس ہیں کہ
کہ اگر LGS گاڑی جا رہی ہے تو ایک ہی اسٹریٹ سے 4 بچے 4 گاڑیوں میں جا رہے ہیں. سو شیئرنگ از کیئرنگ, لیکن نہیں, ہماری ایگو الاؤ نہیں کرتی. تو ہمیں سب سے پہلے جو دین بھی یہی سکھاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس بھی یہی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اسی طرح کانفرنس میں تھے تو ایک بہت بڑا برانڈ ہے پیٹاگونیا, اس نے اپنی ساری ویلتھ ڈونیٹ کر دی انوائرمنٹ کاز کے لیے. پیٹاگونیا نے کیا کیا کہ اس نے ایک گاڑی میں ایک مشین رکھی اور وہ ڈور ٹو ڈور ڈفرینٹ ولیجز میں جاتا تھا اور گارمنٹ ریپیئر کرتا تھا. سو یہ ڈسکس ہو رہا ہے ایک کانفرنس میں, تو میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ یہ تو ہمارا 1400 سال پہلے ہماری ہسٹری ہے کہ ہمارے رسول جو ہمارا گولڈ سٹینڈرڈ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم فالو کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو یہ پریکٹس کرتی تھی کہ وہ اس کو سی کے ریپیئر کر کے یوز کرتے تھے, ٹھیک ہے. سو ویئر از دیٹ اسٹینڈرڈ؟ یو نو وی ہیو ٹو لیو, وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف آر کمفرٹ زونس. ہم نے جو اپنا مائنڈ بنا لیا ہے, بچے ریلیکٹنٹ تھے پانی کی بوتل دینے میں دس از دا پریکٹس وی ہیو کہ وہ پلاسٹک کی بوتل بین ہے. ان سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ایاز لڑ رہا ہے کہ نو پلاسٹک ان دا کانفرنس, ٹھیک ہے, اور وہ بوٹل آ گئی ہے تو میں نے انہیں کہا کہ گلاس کی بوٹل دے ور ریلیکٹ. وی ہیو ٹو لیو آر کمفرٹ زون کہ اگر ہم نے چینج میکر بننا ہے, دس از دا پلیٹ فارم فار دا چینج میکر. Thank you, Dr. Ayaz. Now we'll open the floor for questions. Yes, sir. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر مبین ہے. One key takeaway from the one word that he said, it's we should know the why. آج کا سیشن صرف اس کوشچن کے اوپر ہی ہو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیوں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. One question that Dr. Ayaz raised, and I would like to ask this question again in a different format to this audience, especially the students. ہم سب کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے انوائرمنٹل سائنسز میں کہ گاربیج کو سیپریٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کے ہاسپٹل میں یہ بنز لگے ہوئے ہیں, ریڈ بن, یلو بن, گرین بن, رائٹ. یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کیا انہوں نے اپنے گھر میں یہ امپلیمنٹ کیا ہے؟ If they are not doing what is being taught to them, how can we expect they will implement it in the industry? If it's not starting from their home. That's my question. Sir, the reason, don't you think, sir, the reason is that they've never been taught to do this. میری ایک نواسی ہے 3 سال کی, یاسن کا UK میں, اس کو پتہ ہے کہ ویسٹ کو میں نے کس کلر کے بن میں ڈالنا ہے, لیکن ہم نے تو اپنی کسی جنریشن کو کبھی ٹیچ ہی نہیں کیا. میں صرف ایک بات اور کروں گا یہاں پہ. ڈاکٹر ایاز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیا. واٹر, ون آف دا موسٹ ریئر اینڈ اسکیرس مٹیریل, بیکمنگ ون آف دا موسٹ ریئر. ہماری مساجد میں جس طرح سے پانی ضائع ہوتا ہے, کبھی ہم نے اس پہ ریفلیکٹ کیا ہے؟ ہم سب بات کرتے ہیں دین کی, لیکن امپلیمنٹیشن کی بات نہیں کرتے. اٹس آل اباؤٹ اویئرنیس. کیا ہم میں لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اویئرنیس دی؟ امر بالمعروف, واٹر کی اویئرنیس دی. میرے نبی نے کہا کہ دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی ضائع مت کرو. کیا ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس نے اویئرنیس دی؟ کیا ہماری انوائرمنٹ کے اندر ٹیچرز نے یہ اویئرنیس دی؟ وی آر ٹاکنگ, وی آر ناٹ امپلیمنٹنگ. Please, let's convert this talk into implementation. Very well said. Can I comment on it, please? Just let me comment on it. Very true, sir. This is very true کیونکہ یہ ایک بیسک چینج جو ہے وہ ہمیں ریکوائرڈ ہے. ایکچولی جو دس جنریشن ہے which is not only focusing on کہ ہم نے اس کو سیگریگیٹ کرنا ہے, لیکن جو آنے والی جنریشن ہے, جیسے ابھی سر نے بتایا, I was invited into a Beacon House, ایک ان کا کلچرل پروگرام تھا جس پہ, and the theme was only sustainability. They have integrated a specific theme, اور یہ اسکول کریکولم میں, اور which class I'm talking about, first, second and third, اور وہ ان تھیمس کے اوپر انٹیگریٹ کر رہے تھے جس تھیم کے اندر وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ نے بایو ڈائیورسٹی پہ کام کیسے کرنا ہے, آپ نے انہیں جانوروں کو بچانا ہے, کون سے انڈیجرڈ اینیملز ہیں,
وائلڈ لائف کیا ہوگی آپ کی, کس درخت کو کیسے کرنا ہے, پرزرو کیسے کرنا ہے, کٹ ڈاؤن کیوں نہیں کرنا ہے, اور 3 طرح کے جو ویسٹ کے آپ کے طریقے ہیں وہ آپ کا کیسے, پلاسٹک کہاں پہ جائے گا, ریڈ کہاں پہ جائے گا, یلو کہاں, یہ بھی وہ بتا رہے ہیں آپ کو. تو دیکھیں چینج کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, چینج ہوتا ہے ٹو بی ویری آنیسٹ گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اور گھر سے اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس تو بہت کوشش کر رہے ہیں جنریشن کو بھی بتانے کی کہ کپڑا ضائع نہ کرو, بار بار نہ بتاؤ. دے آر 2 بیسک کانسیپٹ آف SDGs which is called sustainable production and sustainable consumption. تو بات یہ ہے کہ بتانے کی ضرورت صرف اور صرف چھوٹوں کو نہیں ہے, بڑوں کو بھی ہے کہ جو سسٹینیبل پروڈکشن میں فال کر رہے ہیں, پلس دوز ہو آر کنزیومنگ ہے. تو ہم اتنے نفسا نفسی کے دور میں جا چکے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم یہ سوچنے پہ بھی مجبور نہیں ہیں کہ ہمیں ایک کپڑا ابھی لیا تھا, پھر دوسرا لیا تھا, پھر تیسرا لیا تھا, اس کو کتنا یوز کیا. وہ تو تھینکس ٹو دس اکانومی جہاں پہ ہمارے پاس بڑے ملٹیپل قسم کے لوگ موجود ہیں, بڑے لیول آف, جس کو ہم ایک نے یوز کیا پھر کپڑا آگے دے دیا, پھر آگے کپڑا دے دیا, تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی بچت ہماری ہو جاتی, جس کو ہم ایز اے صدقہ خیرات دے دیتے ہیں. لیکن یہ چینج جو ہے یہ ہمارے اندر سے سب سے پہلے آئے گا, جو پروڈکشن کی سائڈ ہے, جو بہت بڑے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ پروڈیوس کر کے آگے بیچنے, ان کو بھی پتہ ہے ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دا, ڈیفینیٹلی کس کی کاسٹ کے اوپر, ہماری کاسٹ کے اوپر. ابھی 2 مہینے ایسے آئیں گے, آج ہم CO2 کی ٹاک کی بات کریں, 2 مہینے ایسے آئیں گے ہم سانس بھی نہیں لے سکیں گے, اور پھر دین ہمیں صحیح ریئلائز ہوگا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے. آج تو ہم پلاسٹک ویسٹ بھی ایسے پھینک رہے ہیں, آج ہم گاڑیاں بھی اپنی اپنی لے کے باہر جا رہے ہیں, ہم کار پولنگز اور ان کے اوپر بالکل یقین نہیں کر رہے, لیکن جب وہ 2 مہینے سخت ہوں گے تو آپ کا دل بھی نہیں چاہے گا کہ آپ باہر جائیں. تو ریئلی دس از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو ری تھنک آر اسٹریٹجیز. وی ہیو ٹو تھنک کہ آنے والا ٹائم ایسا ہوگا یہ 2 سے 4 مہینے ہو جائیں گے, 4 سے 6 مہینے ہو جائیں گے, اور آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. تو سوچیں کہ اکانومی کا بھی کیا حال ہوگا, آپ کی جابس کا بھی کیا حال ہوگا, آپ کے فیوچر کا بھی کیا حال ہوگا. سو یو وانٹ بی ایبل ٹو انجوائے. تو پلیز کائنڈلی ٹیک اے اسٹیپ, ہم سب کو ہی لینا چاہیے, obvious سی بات ہے. تو سسٹینیبل پروڈکشن اور کنزمپشن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. Thank you, Dr. Javeria. One last question that I have from Dr. Faiza. Dr. Arif نے mention کیا تھا کہ ان کو یونیورسٹیز کے ساتھ زیادہ collaboration ان کی successful نہیں رہی. If industries want to collaborate with your department, with your institution, تو انہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے and how can we make this more fruitful? جی تھینک یو سو مچ. ایسے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں پہلے ہی ابھی یہ ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے ہی میں انیشیٹ کر چکی ہوں یہ بات کہ ہم ابھی تک آپ سے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں. وی آر ورکنگ ود لیدر, ٹیکسٹائل اور دوسری انڈسٹریز کے ساتھ, لیکن ابھی تک سیمنٹ کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ اس طرح سے نہیں ہے. کبھی کسی نے انٹرمیڈیٹ کام کیا ہوگا بٹ اٹس ناٹ اے کنٹینیوس کلیبریشن. تو وہ میں ابھی اس ڈسکشن سے پہلے ہی میں نے کہا اور ان کے ساتھ ایکسچینج کیا ان کا نمبر وغیرہ, اور پھر ڈاکٹر صاحب کے تھرو, ڈاکٹر ایاز کے تھرو بھی آلریڈی انہوں نے مجھے بتایا بھی تھا کہ وہ انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز بھی, بچوں کی ریسرچ کی اپرچونیٹیز بھی ہوں گی. باقی جہاں تک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے کہ بیسکلی اس ایونٹ کو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا جو ایک گیپ ہے اس کو برج کر سکیں ہم. اور اتنے سارے انڈسٹری کے ممبرز ماشاء اللہ, آئی ایم سو تھینک فل ٹو ڈاکٹر ایاز کہ لے کر آئے خود وہ لوگ. اب یہاں پر آج جو ہمارے بچوں نے انسائٹ سنی ہے انڈسٹری کے پرابلمس کی اور آپ سب کی زبانی سنی ہے, تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یو نو واٹس گوئنگ آن ان ٹو دا ریئل ورلڈ, واٹ کین بی دیئر سبجیکٹس, دیئر ریسرچ ٹاپکس ان ٹو دا فیوچر, ویئر شوڈ دے گو. ان کو بھی اپنی لائن ڈٹرمن کرنے میں اور اپنے ان کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں. سو میرے لیے یا میری یونیورسٹی کے لیے دس ایونٹ از اے ون ون, اور میرا جو ٹاپ پرائرٹی پر یہی تھا کہ دس از گوئنگ ٹو برنگ اے لاٹ آف اپرچونیٹی فار مائی اسٹوڈنٹس فار فیوچر ریسرچ. اور یہ نہیں کہ ہم اپنے سائلوز میں کتابی نالج ان کو دیتے رہتے ہیں اور اپنے یعنی ہم اپنے دماغ سے جو ریسرچ کویسچنز ہمارے ہوتے ہیں جا کر پروو ہی نہ کرتے کہ دنیا نے تو اس کے حل بھی ڈھونڈ لیے ہوئے ہیں. جیسے پہلے کسی کو ڈاکٹر صاحب نے, حماد نقی صاحب نے کہا ان کو کہ بھی کئی انڈسٹری تو اتنی فورتھ کمنگ ہے کہ ان کو آپ سے بھی پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے, اور وہ اس کا حل بھی ڈھونڈ کے وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں. اور ہم ایک اپنی ہائپوتھیٹیکل دنیا میں یا لٹریچر کے بھی اوپر بیس کر کے اپنی ریسرچ کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. سو میرے پاس بہت, میں لیدر میں ہم نے کچھ ابھی یہ ٹریسبلٹی اور اسی کے اوپر ایک PhD اسٹوڈنٹ کو میں نے کام شروع کروایا, تو میں نے اسے کہا کہ پہلے جاؤ انڈسٹری میں کافی عرصہ تک تم انٹرنشپ کرو, اس کے بعد جو ہے وہ تم اپنے ریسرچ کویسچنس جو ہے اس کو ڈیزائن کرو, کیونکہ تم جن مسئلوں کے حل جو مجھے بتا رہی ہو وہ تو آلریڈی انڈسٹری مجھے پتہ ہے کہ وہ کر رہی ہے اس کو.
سو دس از دا ڈفرنس کہ جتنا زیادہ انٹریکشن انڈسٹری کا ایکیڈیمیا کے ساتھ ہوگا تو پھر ہی وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. اور اس کے لیے کبھی ہم آپ کے پاس آئیں, کبھی آپ ہمارے پاس آئیں, تو ایک ریئل انسائٹ. اتنے سارے بچوں کو ہم نہیں لے کے جا سکتے تھے, لیکن آج دا ڈے لانگ سیشنز آن ڈفرینٹ ٹاپکس, ڈفرینٹ ایشوز, انرجی سے لے کر کمپلائنس کے ایشوز تک سے وہ ایک ریئل انسائٹ جو ہے وہ ان کو ملا ہے. سو آئی ہوپ کہ اس طرح کے ایونٹس اگر زیادہ فریکوینٹلی ہوں تو ایک قربت جو ہے وہ بڑھے اور پھر ایک دوسرے کے مسئلوں سے تبھی ریئل میں پرابلم سالونگ کی طرف ہم آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو ٹو آل آور گیسٹس.